اللہ بچائے محمد کے نظام سے اور محمد کے آئین سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نظام کو 3 شعروں میں یا 3.5 شعروں میں بیان کیا ہے، میں حیران ہوں۔ پہلا کیا ہے؟ سماجی نظام۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زنگ، مرد آزما مرد آفرین۔ یہ میں بعد میں وضاحت کروں گا اس کی۔ نمبر 2، سیاسی سطح پر موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخفور و خاکہ، نہ گدائے رہنشین۔ اور پھر مالیاتی نظام کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، حرام کی کمائی سے صاف کر دو اس کو، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، جو دولت مند ہے ان کو تصور یہ دیتا ہے کہ تمہارے پاس امانت ہے یہ۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ، اللہ کی زمین۔ یہ ہے آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے کچھ کل واضح کیا، کچھ آج واضح کیا۔ اب ان اشعار کے حوالے سے میں اسلام کا جو سماجی اور معاشرتی نظام ہے اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے رکھوں گا اختصار سے۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی، سب سے بنیادی بات، all human beings are equal by birth، مساوات کاملہ، کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر نہیں ہے پیدائشی اعتبار سے۔ اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ اس نسل سے ہے یا اس نسل سے ہے، وہ برہمن ہے یا شودر ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، نہیں، all human beings equal۔ یہ سب سے بڑا انقلابی نعرہ ہے، جس کے اوپر کے سب سے بڑا ٹریبیوٹ پے کیا تھا اس شخص نے کہ جس نے سلمان رشدی کی طرح گالیاں دی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایچ جی ویلز، جو اصل میں تو سائنٹیفک فکشن کے لیے مشہور ہے، لیکن اس نے تاریخ عالم پر 2 کتابیں لکھی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں بڑے چھینٹے اڑائے ہیں، بہت گندا انداز ہے، پولی گیمی جو ہے ان کے حلق سے اترتی نہیں ہے کہ حضور کی تعدد ازدواج کا معاملہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں خطبہ حجۃ الوداع پر آ کر کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ دیکھو، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں تقوی کے ذریعے سے فضیلت ہوگی۔ یعنی ایکوائرڈ کریکٹرز آپ جو حاصل کریں، علم آپ نے حاصل کیا ہے، اس کی بنا پر آپ کی فضیلت ہو جائے گی، آپ کی عزت زیادہ کی جائے گی۔ عالم آدمی، آپ نے تقوی حاصل کیا ہے، آپ کی عزت کی جائے گی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن بائی برتھ تمام انسان برابر، اور یہ وہ شے ہے کہ امریکہ قانون کی سطح پر پوری کوشش کرنے کے باوجود، کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل لیول پر برابری، کسی کالے میں، گورے میں، افرو امریکن میں اور وائٹ امریکن میں کوئی فرق نہیں، لیکن دلوں کو، جذبات کو تو نہیں بدل سکتے ہیں۔ ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے وہ ریسٹوران میں، ہاں داخلے سے آپ نہیں روک سکتے، قانون پکڑ لے گا، لیکن آپ کہیں وہاں چلے گئے جہاں گورا بیٹھا ہے، وہ گورا اٹھ کے چلا جائے گا، کیا کہیں گے اسے؟ کسی اچھی پوش آبادی کے اندر کسی کالے نے جا کر زیادہ پیسے دے کر ایک مکان خرید لیا، اب وہاں پراپرٹی کی قیمت کم ہو جائے گی، لوگ بیچ کے گورے جو ہیں باہر چلے جائیں گے، کہیں جا کر کوئی سیٹلائٹ ٹاؤن آباد کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں تمام بڑے شہروں کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس پر قبضہ ہے افرو امریکنز کا، اور رات کو وہ دندناتے پھرتے ہیں، کوئی قانون نہیں ہوتا وہاں، پولیس والے ان سے ڈرتے ہیں، ان کے علاقے میں جا نہیں سکتے۔ تو انسان کی ذہنیت کو نہیں بدل سکتے،
برہمن اور شودر کو برابر کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے ہندوستان کی حکومت نے۔ اچھوتوں کے لیے کالجز کے اندر سیٹیں معین کی گئی، ان کے لیے جابز معین کیے گئے، کوٹیز دیے گئے، لیکن غصے میں آ کر جو اونچی ذات کے ہندو ہیں ان کی پوری آبادیاں جو ہے وہ جلا کر رکھتے تھے۔ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے جو ہندو مسلم فساد ہوتا ہے وہاں پر اور مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، اس سے زیادہ لو کاسٹ ہندوؤں کا قتل عام وہاں پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے ان کو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اسلام کا پہلا اصول معاشرتی سطح پر ایکویلٹی آف ہیومن بینگ، اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایچ جی ویلز نے حضور کے یہ الفاظ کوٹ کر کے پھر اس پر ایک تبصرہ کیا ہے۔ Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی مساوات اور اخوت اور حریت کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں اور تعلیمات میں بھی بہت سے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ انہی اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا۔ This is the biggest achievement. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا نا، سب کو، گوروں کو، کالوں کو، مشرق والوں کو، مغرب والوں کو ہم نے پیدا کیا، وحدت خالق، اور پیدا کیا ایک انسانی جوڑے سے، من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے، وحدت آدم، یہ دلوں کے اندر اترا ہے۔ تب وہ صورت پیدا ہوئی کہ حضرت عمر جیسا نیشنلسٹ انسان، ایمان لانے سے پہلے بڑے سخت نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر، اپنی عربیت کے اوپر فخر کرنے والے، لیکن پھر ان کا حال کیا ہوا؟ وہ موٹے موٹے ہونٹوں والا اور کشمش جیسے بال، اور یہ بلال کو کہتے تھے، کبھی صرف بلال نہیں کہتے تھے، سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال رضی اللہ تعالی، اور کہتے تھے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر ہمارے بھی سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا۔ تو یہ ہے اسلام کی سماجی سطح کے اوپر۔ یہ جو میں نے ایک بات کہی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت بعد میں آئے گی۔ مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایٹ ہیومن لیول دے آر ایکول، ہیومن ڈگنیٹی دے شیئر ایکولی، human honor and respect they share equally۔ ہاں، جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن میں بندھیں گے اور ایک خاندان کا ادارہ قائم کریں گے، اب وہ ایکول نہیں، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ پیدائشی طور پر ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، بعضکم من بعض، سورہ آل عمران میں فرمایا تم ایک دوسرے سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پرورش پائی ہے، ماں نے بھی، بیٹی نے بھی، تو کون کیسے اونچا نیچا ہو جائے؟ اچھا، مقاصد اب اس معاشرتی نظام کے جو اسلام دیتا ہے کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ خاندانی نظام محکم ہونا چاہیے۔ یہ اینٹ ہے جس سے فصیل بنے گی، معاشرہ بنے گا۔ اگر آپ ایوریج لے لیں کہ 7 آدمیوں کا خاندان ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ۔ ہر اینٹ مضبوط ہوگی تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ یہ ہے ٹارگٹ، اے اسٹرانگ اینڈ ڈسپلن فیملی سسٹم۔ اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے مابین محبت ہو، الفت ہو، باہمی اعتماد ہو۔ شوہر کو اعتماد ہو کہ میں جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میری بیوی کوئی غلط حرکت نہیں کرتی، اور بیوی کو اعتماد ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو غلط حرکت نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بانڈ آف لو دونوں کے درمیان مضبوط رہے گا۔ ساری جو سیکشول انرجی ہے دیٹ ول بی فوکسڈ
on the spouses, ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت. جتنا مضبوط یہ ہوگا بانڈ آف لو اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اب اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان رحمی رشتہ والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو، محبت ہو، الفت ہو، مودت ہو، رافت ہو، رحمت ہو. اور نمبر 3 ڈائمینشن، والدین کا ادب کرو، خدمت کرو، محبت کرو. یہ ہیں وہ 3 چیزیں کہ جن سے خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے. اس فضا میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ مستر کوالٹیز اور صفات لے کر پروان چڑھے گی. اگر شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، شوہر کو یہی پتہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے جو ہوا میرا ہے کہ کسی اور کا، اللہ جانے کیا ہوگا وہاں نظام کا ختم. اور اس فضا میں جو بچے بڑے پڑھیں گے ان کی نفسیات منفی ہوگی کہ نہیں، بیڑا غرق ہو جائے. اسی خاندانی نظام کو پختہ کرنے کا ایک معاملہ وہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے، بیڑا غرق ہو جائے گا. کتنی بڑی فرم ہے، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر 1 رکھیں گے، ڈائریکٹر 100 رکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ول بی 1. منسٹر 100 رکھ لیں، پرائم منسٹر 1 ہوگا، ورنہ نظام چل نہیں سکتا. اور اسلام میں مرد ہے قوام. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس پر میں تھوڑی سی گفتگو بعد میں بھی کروں. تو پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام، جس کے لیے میں نے عرض کیا. اور ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن کبھی نہیں کہتا اولاد سے محبت کرو، کیونکہ یہ تو فطرت میں کرو گے، بلکہ روکتا ہے زیادہ نہ کرو. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ جو تمہارے اندر فطری ایک محبت ہے، اس کے بنا پر وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. ان کی محبت میں تم غلط کام کرو گے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے تم حرام کمائی کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالو گے. لہذا ریسٹین کرو، اس لگام کو کھینچ کر رکھو. محبت ایک حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اولاد سے. ہاں، والدین سے محبت کرو جو فطری تقاضا نہیں ہے. یہاں تک کہا ہے 2 ہی چیزیں ہیں کہ جن کو محض دیکھنے کا وہ بھی ثواب ہے، عبادت ہے. آپ بیٹھ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں احترام اور تعظیم کے ساتھ. آپ کچھ نہیں کر رہے، نہ طواف کر رہے ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور 5 جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ دیکھ سنو. اور اگر وہ تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. انہیں کبھی اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا عاجزی کے ساتھ. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا، پروردگار ان پر رحم فرما میرے والدین پر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے. مضبوط خاندان، ڈسپلن خاندان، محبت سے بھرا ہوا خاندان، باہمی اعتماد سے پر خاندان، یہ ہے کہ جو معاشرتی نظام جو اسلام دیتا ہے اس کی پہلی اینٹ ہے. ویسے پہلی بات تو میں نے کہا کہ ایکویلٹی، ہیومن ایکویلٹی، بائی برتھ یو آر آل ایکول. ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے کوئی اونچا کوئی نیچا، تقویٰ ہے، علم ہے، کچھ اور ہے، اونچے نیچے ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، بیسیکلی یو آر ایکول.
دوسرا ہدف کیا ہے اسلامی نظام کا؟ یہ ہے ذرا زیادہ ایک پیچیدہ سی بات، شاید کچھ باتیں لوگوں کو ناپسند نہیں، زنا کا سد باب۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ جو کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ دیکھیے یہاں پر وہ نہیں ہے کہ زنا مت کرنا، قریب بھی مت جانا، دور دور رہو، دور دور رہو۔ اسی لیے زنا کا راستہ روکنے کے لیے دور دور قدغنیں لگائی۔ جیسے فیصل آباد میں جو گھنٹہ گھر ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے کہ کوئی جلوس وہاں پہنچے تو 8 بازاروں کے کناروں کے اوپر آپ کو پہرا لگانا پڑے گا تاکہ کوئی اندر جا کر وہ گھنٹہ گھر کے چوک تک نہ پہنچے۔ اور اس میں بھی اصل مقصد جو میں نے سمجھا ہے، جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، میاں اور بیوی کے درمیان خود اعتمادی ختم ہو جائے گی، باہمی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا ہے اور وہ اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی۔ دی بانڈ آف لو بٹوین دی اسپائسز ول بی ویکنڈ، اسپاؤسز، اور یہ خاندان کے ادارے کو مجروح کر دے گا۔ لہذا زنا کا معاملہ جو ہے اس کا سد باب، اور اس کے لیے دیکھیے عورت قرآن مجید میں اور اسلام میں جو لفظ آتا ہے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ اسے چراغ محفل خانہ تو بناؤ، شمع محفل نہ بناؤ، بازار میں مت لاؤ، سڑکوں پر مت لاؤ۔ یہی وجہ ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جو شان بیان ہوئی ہے، حور مقصورات فی الخیام، یہ ہے آئیڈیل عورت، حور، اور وہ خیموں کے اندر رکی رہے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ حور مقصورات فی الخیام، اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہ جو ان موتیوں کے مانند ہوں گی جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ عورت کے معنی ہے چھپائی جانے والی چیز۔ عورات النساء، عورتوں کی چھپے ہوئے جو جنسی بھید ہیں ان کو عورات النساء کہا گیا۔ وہ بچے جو ابھی تک عورات النساء کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ آ سکتے ہیں، گھروں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے خاص لفظ جو قرآن کا ہے جس پر میں آج بیس کر رہا ہوں اپنی گفتگو، المحسنات، حسن کہتے ہیں قلعہ، حسن حسین ایک کتاب بھی ہے حدیث کی، حسن قلعہ، اور محسن وہ ہے جو کسی قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے۔ محسنہ یہ مؤنث ہے عورت، محسنات جمع ہے، محسنات قلعوں کے اندر رہنے والی ہے۔ عورت کی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے قرآن نے 4 قلعے دیے ہیں، قلعہ اندر قلعہ، حسن در حسن۔ وہ جو اقبال کا میں نے مصرع آپ کو نوٹ کرایا تھا، حافظ ناموس زن، آئین پیغمبر جو ہے عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اب جو آ رہا ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام، اس میں عفت، عصمت، شرم، حیا سب کی دھجیاں کر رہے ہیں۔ اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا پروگرام ہے، حافظ ناموس زن۔ دیکھیے قلعے کیا ہیں، ایک بہت عمدہ سی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، پہلے میں نے کبھی اس طور سے بیان نہیں کی۔ پہلا قلعہ یہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے، عورتیں علیحدہ، مرد علیحدہ، سیگریگیشن آف سیکسز، ان کو قریب آنے ہی مت دو۔ آگ اور پانی کا میل صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے بڑا ولیمہ ہو رہا ہے، فرض کیجیے ایک بڑا ہی کوئی ہال ہے، اس میں پردہ ڈال دیا، ادھر عورتیں ادھر مردیں، یا ایک خیمہ ان کا ایک خیمہ ان کا ہے۔ تو ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا پردہ جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر رہے گا، اور اس میں کیا ہے، ادھر مرد ادھر عورتیں۔ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو وقار کے ساتھ، باہر نہ نکلو۔ سیگریگیشن،
عورتوں کا ہسپتال ہو، عورتیں مریض، عورت ڈاکٹر، عورت نرس. مردوں کا ہسپتال ہے، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس. یہ عورت نرس کیوں آ گئی وہاں پر؟ سیگریگیشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معاشی ترقی کے اندر بھی آپ کی خواتین حصہ لیں، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل ارینج فار کاٹیج انڈسٹریز، گھروں کے اندر کام کرنے کے لیے. نہیں تو ایسے آپ انڈسٹریل یونٹس بنائیے جہاں جو عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، بس. اور تو کچھ نہیں چاہتے. ہر شے کا حل موجود ہے. where there's a will there's a way. کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. تو پہلا حصن کیا ہے؟ سیگریگیشن، پردہ. یہ ایک قلعہ ہے عورت کے لیے، حافظ ناموس زن. دوسرا کیا ہے؟ گھر کی چار دیواری. یہ قلعہ ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں میں قرار پکڑو، رہو گھروں کے اندر. اور جیسے تم جاہلیت، جو قدیم جاہلیت تھی، بن سمر کر نکلتی تھی لوگوں کی نگاہوں میں، آ جاؤ، کھپ جاؤ، ختم کرو اس معاشرت کو. اب ختم کرو. گھر کی چار دیواری. یہ دوسرا قلعہ. حافظ ناموس زن، اس کے لیے دوسرا سٹیپ. تیسرا، اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑے، چادر پوری لپٹ جاؤ، لپیٹ لو اپنے گرد، جلباب، اور اس کا ایک حصہ چہرے کے آگے بھی ڈال لو. چہرے کا بھی پردہ کرو. نامحرموں سے چہرے کا بھی پردہ. یہ چادر، یہ بھی ایک قلعہ ہے جس کے اندر وہ عورت محفوظ ہے. یہ ایک اور حصن ہے. یہ برقع، یہ حصن ہے، قلعہ ہے، قلعے کے اندر ہے، محفوظ ہے. اسی لیے آتا ہے چادر چار دیواری. یہ لفظ جو ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہت عام ہوا تھا، لیکن عمل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. نہ چادر نہ چار دیواری. ہمارے تو گھروں کی اب تعمیر جو ہے اس میں چار دیواری کا کوئی تصور ہی نہیں. آگے پیچھے سے کھلے. کہاں وہ گھر ہوتے تھے یہ مردانہ، پہلے بیٹھک ہے، مردانہ ہے، وہاں پر بھی کوئی غسل خانہ وغیرہ یہ سب. پھر ڈیوڑی آتی تھی، پھر ڈیوڑی سے زنانے کے اندر. کہاں ہے؟ اس کو کہتے ہیں مورش آرکیٹیکچر. اور یہ دنیا کے اہم ترین آرکیٹیکچرز میں سے ہے. جو گھر جو ہیں مسلمانوں نے ہسپانیہ کی میں جب تہذیب بنائی ہے اپنی، تو جس طرح کا جو ہے گھروں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، مورش. زنانہ الگ، مردانہ الگ. گھر کے اندر بھی سیگریگیشن ہو رہی ہے. گھر کے اندر محرم جائیں گے، صرف نامحرم نہیں جائیں گے. چوتھا قلعہ، گھر کے اندر بھی ستر. پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرے کی ٹکیا اور صرف ہاتھ پہنچوں سے آگے اور صرف پاؤں. پورا جسم کورڈ. لباس ڈھیلا، لباس موٹے کپڑے کا، جسم کے خد و خال اور نشیب و فراز واضح نہ ہو. اور اس کے اوپر ایڈیشنل کورنگ گھر کے اندر، اوڑھنی، وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. باہر سے نکلنے کے لیے جلباب آیا ہے سورہ احزاب کے اندر. گھر کے اندر اوڑھنی ہے، خمر، خمار. لیکن وہ خمار سر کو بھی ڈھانپے اور یہاں چھاتری کے اوپر، سینے کے اوپر ایک بکل مار لو، تاکہ عورت کے نسوانی حسن کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے، چھاتیاں، وہ ان کے اوپر ایڈیشنل کور ہوتا ہے. یہ ستر وہ ہے کہ باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر، بھائی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر. ایکسپٹ 3: دس فیس، دیز ہینڈز اینڈ دیز فیٹ. اس سے آگے صرف شوہر کا معاملہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. ان میں کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں. اور یا ان ضرورت کوئی طبیب ہو، کوئی سرجن ہو، کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں سے علاج کرایا جائے. ہم اسے پسند کریں گے. خواتین کی تعلیم ہو، ڈاکٹرز بنے، تاکہ یہ ہسپتال خواتین کے ڈاکٹرز کو کام کریں، ان کے ٹائمنگز کم رکھے جائیں، پریکٹس جوائنٹ ہو تاکہ گھروں کا کام بھی کر سکیں.
فیملی کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکے. تو میں نے پہلا مقصد بتایا تھا مضبوط خاندانی نظام. دوسرا مقصد زنا کا سد باب، اور اس زنا کے اندر ساعہ سبیلا، اس میں بھی سب سے بڑی شے وہی ہے کہ خاندان کے ادارے پر ضرب لگتی ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان وہ بانڈ آف لو کمزور ہو جائے، اور جب ان کے درمیان چخ ہوگی تو اولاد کی جو تربیت ہوگی وہ منفی ہوگی. اس کے علاوہ زنا کے سد باب کے لیے کچھ اور احکام بھی ہیں. اولاد کی شادی جلد از جلد جوان ہوتے ہی، یہ نہیں دیر ہو رہی ہے. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے، گناہ تمہارے اوپر آئے. جو بھی فطرت کا راستہ، فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے جو فطری راستہ ہے، جائز راستہ، کھول دو اس کو. کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تب شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائیں. پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا؟ والدین شادی کر کے لاتے تھے، اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی. آج تو بیٹے نے شادی کی ہے، بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سسر کو کہ یہ بھی میرے والدین ہیں؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر. ہماری پرائیویسی کے اندر خام خواہ خلل انداز ہوتے ہیں. وہ خاندان کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے. شادیاں جلدی کرو، تم لاؤ، اپنی بیٹی بنا کر لاؤ. کھانے کو اگر تمہاری اپنی بیٹیاں کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا لیں گے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گے. شادیاں جلدی کرو، اور خاص طور پر بھی بیواؤں کے انکحوا الایام منکم، رانڈوں اور رنڈووں کی شادیاں کرو، ورنہ خرابیاں پیدا ہوں گی. اور آخری بات، تعدد ازدواج. اگر کسی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں مختلف، کسی میں دولت کی ہوس زیادہ ہوتی ہے، سیکس کی ارج اتنی نہیں ہوتی، کسی میں سیکشول ارج بہت زیادہ ہوتی ہے. جبکہ عورت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، ہر مہینے اس کے چند دن جو ہے وہ کسی اور ہی کیفیت میں بیتتے ہیں. پھر حمل ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں ہے کہ مقاربت ہو. تعدد ازدواج، ہاں اگر ایک پر قرار کر سکو ٹھیک ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ زیادہ کرو. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو، وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر منہ مارے حرام کے اندر، گندگی کے اندر، سڈاس کے اندر، وہ شادی کرے، ایک سے زیادہ کرے. تو یہ ہے اصل میں حافظ ناموس زن. میں نے کہا تھا نا، ایک مصرع کمال ہے اقبال کا، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن. اور اب دوسرا پہلو، مرد آزما مرد آفرین. مرد آزما، چیلنج ہے مرد کے لیے. تمہارا کام ہے گھر بساؤ. تم یہ نہ چاہو کہ تمہاری بیوی جو ہے جہیز لے کر آئے، نو، تمہارا گھر ہے، شادی کرو تو ولیمہ تم کرو. بیٹی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں کہ وہ کھانا کھلائے، کوئی جہیز نہیں. مہر تم دو، حالانکہ شادی تمہاری بھی ضرورت ہے، لڑکی کی بھی ضرورت ہے. مہر تم دو، کفالت تمہارے ذمہ رہے گی، اس کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی. مرد آزما، یہ چیلنج ہے مردوں کے لیے. اسی پر تو پھر قوام بنایا ہے نا، یوں ہی تو نہیں بنا دیا. اور قوام کے بعد جو ہے خام خواہ لوگ ترجمے کرتے ہیں خبر گیری کرنے والا، اور یہ بکواس ہے. قامہ بے کے ساتھ آئے گا تو کوئی کام کرنا، کسی کام کے لیے اٹھنا، کسی کام کے لیے محنت کرنا. اور قامہ علا، کسی کے اوپر رہنا، سوار رہنا، کسی کے اوپر مسلط رہنا. قامہ علا. اب الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات. میں نے کہا تھا نا کہ مرد اور عورت میں اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی میں اونچ نیچ ہے. اسلامی معاشرہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے. کہیے ڈٹ کر، ہم اس مساوات مرد و زن کے قائل نہیں ہیں. ہاں بنیادی طور پر مرد اور عورت
شرافت انسانی میں برابر شریک ہے. عزت اور شرف جو ہے وہ انسان کا مرد کو اور عورت کو برابر حاصل، لیکن شوہر اور بیوی برابر نہیں. مرد آزما مرد آفری. طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے. عورت تو مہینے میں چند دن جو ہے بڑی چڑچڑی کیفیت میں گزارتی ہے. اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا تو وہ اختیار جو ہے کسی بھی وقت استعمال کر لے. ہاں وہ کھلا لے سکتی ہے، وہ خاندان کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، عدالت میں جائے، یا شوہر کو راضی کرے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنا مہر واپس کرتی ہوں، تھوڑا یا پورا. اور یہ جو سربراہی ہے، ظاہر بات ہے کسی ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے. اور چوتھی چیز، اسلامی معاشرے کا ایک اہم نمایاں وصف عام طور پر پوری فضا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. تم اپنے گھر کے اندر نیکی کا رواج کرو، بدی کا استحصال کرو. اگر تمہیں اللہ نے حکومت دے دی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دو بدی سے روکو. یہ میں لے کر آیا تھا اپنی ایک کتاب مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سے نکاتی لا عمل. یہ کوئی 10 مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک جوڑے کی حیثیت سے 10 مرتبہ ہے. اور اضافی طور پر نہی عن المنکر پر زور ہے. جہاں پر تنہا آیا ہے معاملہ وہ نہی عن المنکر کا، اور بڑی شدید وعید ہے کہ اگر نہی عن المنکر روک دو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری بات سنے گا ہی نہیں. یہ ایک عام فضا گھروں کے اندر. فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے ایک چرواہے کے مانند ہے جس سے ان بھیڑوں کا حساب لیا جائے گا. صبح تم لے کر گئے تھے بکریاں اور بھیڑیں اتنی تھی، واپس نہ آئے 2 کم ہو گئی، کون ذمہ دار ہے؟ مرد جو ہے پورے خاندان کے اوپر سربراہ ہے، وہ ذمہ دار ہے. عورت اس کے وزیر کی حیثیت سے اولاد کے اوپر سربراہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری. اس اعتبار سے معاشرے کے اندر ایک چرچا ہو، عموم، نیکی کا حکم دو، نیکی کا مشورہ دو، بدی سے روکو. یہ سارا معاملہ. اور زنا کے معاملے میں ایک بات رہ گئی، شدید ترین سزا دو. اس میں اگرچہ قانونی اعتبار سے کیا ہوگا، اس میں بہت کچھ کیل و قال اس وقت ہو رہی ہے، میں نے اس کو سٹڈی نہیں کیا ہے. اگرچہ اس کا جو ہے گواہی کا جو رکھا گیا ہے 4 گواہ عینی تقریباً ناممکن ہے، الا یہ کہ خود کوئی جا کر اعتراف کرے. اور کمال ہے اسلام کی تعلیم کا اور ایمان کے تقاضوں کا کہ غامدیہ خاتون نے جا کر اقرار کیا، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، حضور پاک کر دی. فرمایا تمہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہاں ہے. تو تمہارا تو قصور ہے، اس جان کا کیا قصور؟ جاؤ، جب اس کی ولادت ہو جائے پھر آنا. پھر آ گئی، بچہ گود میں ہے. فرمایا ابھی تو اس کا سارا وجود تمہارے وجود پر ہے، دودھ پلاؤ گی تو جیے گا، کیسے جیے گا؟ جاؤ. پھر آئی ہے کچھ دنوں کے بعد، حضور دیکھیے روٹی کھا رہا ہے. آپ نے کہا اچھا بھائی اس کو لے جاؤ، جکڑ دو اس کو اور رجم کر دو. کیا؟ لیکن دیکھیے ایک معاشرے میں ایک رجم ہو جائے، ایک رجم، تو زنا کا خاتمہ ہو جائے گا. چند ہاتھ اگر چوری پر کٹ جائیں چوری ختم ہو جائے گی. فساد فی الارض کی جو سزا سورہ مائدہ میں آئی ہے، ڈاکوؤں کے کسی ایک گروہ کو وہ سزا دے دیں، ڈاکہ ختم ہو جائے. اس کی مثالیں ہم اگر خلافت راشدہ سے لائیں تو ذرا دور کی بات شمار ہوگی. ماضی قریب میں سعودی عرب میں یہ کیفیت تھی، کوئی جرم نہیں تھا، فتح کوئی جرم نہیں، چوری نہیں. این نماز کے وقت بازاروں کے اندر منی چینجرز، نوٹوں کی گڈیاں ڈھیر لگے ہوئے، صرف اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا اور نماز پڑھنے چلے گئے. کوئی چوری نہیں ہو سکتی، کپڑا ڈالا صرف.
اور یہ کام ہمارے ہاں طالبان نے کر کے دکھا دیا. چوری ختم، ڈاکہ ختم، قتل و غارت ختم. پورے ان کے جو رقبہ تھا 80-85-90% اس میں امن ہی امن. یہاں تک کہ ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے لبرل اور سیکولر آدمی کو کہنا پڑا. چند دن رہے تھے تو وہاں سے واپس آ کر تقریر کی ہے اکوڑا خٹک کے مدرسہ حقانیہ میں، اور کہا ہے کہ جو میں معاملہ دیکھ کر آ رہا ہوں کابل میں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں بھی وہ کیفیت ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ایک جگہ نظام خلافت آ جائے اس کی برکات دیکھ کر، اور وہ لازماً پوری دنیا تو طلب میں ہے، وہ چاہتی ہے کوئی جسٹ سوشل آرڈر. جسٹ سوشل آرڈر کی تلاش میں فرینچ ریولوشن آیا، وہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے. جاگیرداروں سے اور بادشاہوں سے نجات ملی تو کیپیٹلسٹ کے تھلے آ گئے. وہاں سے پھر چھلانگ لگائی، کمیونزم میں گئے تو ون پارٹی گورنمنٹ ڈکٹیٹرشپ کے نیچے آ گئے. یہ سارا ہو رہا کس لیے؟ ہیومن ریس از ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر. اگر کہیں نظر آ گیا تو یہ باطل جال حق و زحق الباطل. ایک جگہ بھی اگر حق نظام قائم ہو گیا باطل پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. بس یہی ایک جگہ اس کا قائم کرنا جو ہے لانا ہے جوئے شیر کا. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہوگی کہ آیا موجودہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں اور عالمی